الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل شانہ کے 12 مہینوں میں سے یہ 9واں مہینہ رمضان المبارک کا ہے، جس کا آج دوسرا روزہ ہے، اور ماہ رمضان کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے. ہدی للناس، اور قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کے دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں. والفرقان، قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. لہذا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سو جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ فلیصم، اس مہینے کے روزے رکھے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سو جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور تم لوگوں میں سے، عورتوں میں سے، مردوں میں سے ایسی عورتیں، ایسے مرد جو بالغ ہیں اور مسلمان ہیں، عاقل ہیں، اگر ان لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو مریض ہے، بیمار ہے،
روزہ رکھنے کی طاقت اس میں نہیں ہے کہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، یا بیماری شدت پکڑ جائے گی، یا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو مسافر ہے اور سفر ایسا جس کی مسافت تقریباً 48 میل، جن کے کلومیٹر بنائے جائیں تو 78 کلومیٹر بنتے ہیں، اتنا لمبا سفر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن اس مریض کے لیے، اس مسافر کے لیے جو سفر کر رہا ہے، جو مرض میں مبتلا ہے، جب بھی صحت ملی اور جب بھی قیام ملا، مقیم ہوا، سفر ختم ہوا، اقامت ہوئی، تو یہ اپنے ان سفر میں چھوٹے ہوئے روزوں کی اور یہ اس بیماری کے ایام میں چھوٹے ہوئے روزوں کی، مرد ہے یا عورت ہے، ان پر قضا لازم ہے، لیکن چونکہ یہ عذر تھا، روزہ چھوڑنے کی بنا پر گناہ نہیں ہوگا۔ یرید اللہ بکم الیسر، تمہارا رب تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تم پر آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، اور تم گنتی کو پورا کرو جب سفر سے قیامت جو ہے مقیم ہو جاؤ اور مرض سے صحت یاب ہو جاؤ، اس وقت جو ہے اس گنتی کو پورا کرو، جتنے روزے چھوٹ چکے ان روزوں کی قضا کرو، اور اپنے رب کا جس پر تمہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، نیکی اور تقوی کی رہنمائی عطا فرمائی، اس پر اپنے رب کی وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اس کی تحمید بیان کرو، اس کی تقدیس بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کا ذکر کرو اور اس کا نام بلند کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تو اس نعمت خداوندی پر تم لوگ اپنا رب کا شکر ادا کرو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، تنگیاں پیدا نہیں کی، تمہاری راحت کا بھی خیال کیا، تمہارے سکون کا بھی خیال کیا، لہٰذا اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی بنا پر تم لوگ متقی بن جاؤ گے، جس کے بارے میں میرے رب نے دوسرے مقام قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ کی فرضیت کا مقصد یہ ہے تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے رب کی قربتیں حاصل کر لو۔ تو یہ قرآن کریم میں جو قرآن کریم کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے، اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم کا گہرا تعلق ہے ماہ رمضان کے ساتھ، اس لیے ماہ رمضان میں آپ لوگ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور وہ کام جو ماہ رمضان سے ہٹ کر آپ لوگ کیا کرتے تھے ان کاموں کو چھوڑ دیں، اور کاموں کو چھوڑ کر اپنے دن اور رات کو قرآن کریم کی تلاوت میں کثرت کے ساتھ جو ہے گزارے، تاکہ آپ لوگ اللہ کی اس نعمت کی بھرپور طریقے سے شکر گزاری کر سکیں اور اس نعمت کی قدردانی کر سکیں کہ تمہارے رب نے تمہیں ماہ رمضان عطا فرمایا، اور تمہارے رب نے تمہیں تمام کتابوں میں افضل ترین کتاب قرآن کریم نازل فرمائی، اور تمام مہینوں میں افضل ترین مہینہ ماہ رمضان کا عطا فرمایا، اور مہینہ بھی ایسا کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تم میں سے جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے، روزے دار کے میرا رب جو ہے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور تم میں سے جو شخص
ماہ رمضان میں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ہے ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کی رات میں جاگے اور اس کو عبادت کے ساتھ گزارے، اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک خطبہ طویل ارشاد فرمایا شعبان کے آخر کے دنوں میں، فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں تمہارے رب نے ایک رات ایسی بنائی ہے جو 1000 جو ہے مہینوں سے بہتر ہے، اس میں عبادت کرنا، اور وہ رات ہے لیلۃ القدر کی۔ اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل ترین اس رات کو بنایا ہے، اور کتنی وہ اجر والی رات ہوگی اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے نہیں بتلایا، اس کا علم تو اللہ کی ذات کو ہے۔ کتنا اجر ملے گا، کتنے درجات عطا فرمائیں گے، کتنی جو اللہ رب العزت اسے عروج عطا فرمائیں گے جو اس رات میں عبادت کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے ماہ رمضان کا مہینے کا ملنا، ماہ رمضان کے مہینے کا ملنا، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کا ملنا، اس مہینے کو اندر لیلۃ القدر کی رات کا ملنا، یہ ساری کی ساری عبادات ایسی ہیں جو انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہیں۔ اور یہ مہینہ جو ہے ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنے رب سے انسان معافی مانگ کر، توبہ کر کر اپنی مغفرت کرا سکتا ہے، اپنی معافی کرا سکتا ہے، جہنم سے خلاصی حاصل کر سکتا ہے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب میں فوقیت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا پورے سال جنت کو دھونی دی جاتی ہے، خوشبوؤں کے ذریعے سے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو چمکایا جاتا ہے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے اندر ایک ہوا ایسی چلتی ہے جس کی خوشبو بہت خوشنما ہوتی ہے، اور جنت کے درختوں سے وہ ٹکراتی ہوئی آتی ہے، اور جنت کی خوب رونما جو ہے حوریں اپنے بالا خانوں سے جو ان کے محلات تھے موتیوں کے ان سے نکل کر آتی ہیں اور پوچھتی ہیں یہ رات کیسی ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ یہ رات ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اس وقت یہ جنت کی حوریں اللہ رب العزت سے یہ درخواست کرتی ہیں، اے اللہ اپنی مخلوق میں اپنے بندوں میں سے جو روزے دار ہیں ان کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، اور ان کو ہمارے ذریعے سے ان کے دلوں کو سکون اور چین عطا فرما۔ یہ اللہ رب العزت سے درخواست کرتی ہیں۔ تو ماہ رمضان کے ایک ایک روزے کے بدلے میں میرا رب جو ہے جنت کی ایک حور کے ساتھ اس روزے دار کا نکاح عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان کی فضیلتیں ہیں کہ گناہ سے بھی مغفرت، رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک روایت میں ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے کھول دیتے ہیں، اور جب تک ماہ رمضان مکمل نہیں ہوتا جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اللہ رب العزت 7 آسمانوں کے دروازے ماہ رمضان میں کھول دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے ماہ رمضان میں کھول دیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، ماہ رمضان میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ اس مہینے میں روزے داروں کے لیے فضیلت ہے، اور بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے، پھٹکار ہے ان لوگوں کے لیے جو ماہ رمضان کا روزہ مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھ سکے، اور ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہ آئے، ان کے جو ہے دن اور رات میں کوئی بدلاؤ نہ آئے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی رات کو میرے رب نے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، دن کو روزے کا ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا تم ماہ رمضان کے دن میں روزہ رکھو، ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرو، تراویح کی 20 رکعات نماز کا اہتمام کرو۔ تمہارا رب جو ہے ماہ رمضان کی ایک ایک رات میں، ایک روایت ہے کہ 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 لاکھ جہنمیوں کو ماہ رمضان کے ایک ایک شب میں اللہ رب العزت جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے، آخری رات ہوتی ہے، اس آخری رات میں اللہ جل شانہ اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں کہ جتنے کے
کہ پورے مہینے کی ایک ایک رات میں جہنمیوں کو نجات عطا فرمائی. گویا کہ 30 راتیں ہیں، ایک ایک رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو نجات مل رہی. تو 30 راتوں کے اندر آپ اندازہ کریں تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ کے قریب جہنمی جہنم سے خلاصی حاصل کر رہے ہیں، جہنم سے نجات حاصل کر رہے ہیں، جو ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہیں، جو ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا ہے، دوسرے عشرے کو مغفرت بنایا ہے، تیسرے عشرے کو جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنایا ہے. لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ثواب فرض کے درجے میں عطا فرماتا ہے. جو فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے. لہٰذا تمہارا تسبیحات کرنا، تمہارا تحمیدات کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ فرضوں کے برابر ثواب مل رہا. تمہارا ذکر و اذکار کرنا، یہ فرائض کے برابر تمہیں ثواب مل رہا. تو پھر میرے نبی نے فرمایا تم میں یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مہینہ غمخواری کا ہے. تم میں سے جو شخص اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اور تم میں سے جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، میرا رب جو ہے اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا کہ اس روزے دار کے لیے اجر ہے، ثواب ہے. اتنا ہی ثواب اس روزے دار جو روزے دار کو افطار کرنے والا شخص ہے اس کو بھی اتنا ہی عطا فرماتے ہیں، اور روزے دار کے ثواب سے ذرا بھر بھی کم نہیں کیا جاتا. صحابہ اکرام کی طبیعتیں مچلنا شروع ہو گئی. وہ پریشان ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، ہمارے میں سے کوئی اتنی وسعت شاید نہ رکھ سکے جو روزے دار کو افطار کرا سکے. میرے نبی نے فرمایا یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو تم پیٹ بھر کر کھلاؤ، تم میں سے کوئی پانی کے ذریعے روزہ افطار کرا دے، اس پر بھی یہ تمہارا رب تمہیں یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں. لسی پلا دے ایک گھونٹ اور افطار کرا دے، اس پر بھی تمہارا رب جو ہے یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں. تو یہ کتنا آسان ہے جو ہے اس مہینے کا سیزن، برکتوں کے سیزن، رحمتوں کے سیزن کے اندر اللہ کو راضی کرنا، اپنی مغفرت کرانا. لہذا اس مہینے کے اندر جو ہے تم 4 کاموں کو لازم پکڑو. کلمہ طیبہ کی کثرت اختیار کرو، استغفار کی کثرت اختیار کرو، جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو. میرے نبی نے فرمایا اس مہینے کی ابتدا ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے جنت کے اندر جو ہے ایک مقام ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. وہ دروازہ جنت کا صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو اس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں، اور روزے دار ہی اس جنت کے دروازے، ریان دروازے سے داخل ہوں گے. روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی شخص ریان دروازے سے جنت کے اندر داخل نہ ہو سکے گا. لہٰذا اس مہینے کی قدر دانی کرو. 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کرو. قرآن کریم کی کثرت سے تلاوتیں کرو. قرآن کریم کو سننے کا شوق پیدا کرو. تمہارے جسم میں تھکاوٹ ہوگی، تمہارے پاؤں میں تھکاوٹ ہوگی، تمہارے آنکھوں میں تھکاوٹ ہوگی، تمہارے چہروں پر تھکاوٹ ہوگی. تم دن کے تھکے مارے رات کے قیام کے لیے کھڑے ہوگے، قرآن کریم کو سنو گے، شوق کے ساتھ سنو گے، بوجھ سمجھ کر نہیں سنو گے، تو اللہ رب العزت یہ اجر، یہ ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ایک مہینہ ہے جو اللہ نے اپنا مہینہ بنایا ہے، اور اس مہینے کے روزے داروں کے بارے میں بھی میرے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کا ثواب اللہ رب العزت خود عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ روزہ دار اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اللہ ہی اس کا اجر عطا فرمائیں گے. کتنا اجر ملے گا مجھے نہیں معلوم، اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتلایا، اللہ ہی جانے کتنا اجر ملے گا، یہ اللہ ہی عطا فرمائیں گے. لہٰذا اس مہینے کی قدر دانی کریں، اس مہینے کو نہ پھاڑیں گناہوں کے ذریعے، سیئات کے ذریعے، شیطانی کاموں کے ذریعے، جھوٹ بول کر، چغل خوری کر کر، غیبت کر کر، حسد کر کر، جھگڑے کر کر، یعنی باتیں کر کر، رشوت خور بن کر، سود خور بن کر اس مہینے کو نہ پھاڑے. یہ جہنم کے لیے مومن اور جہنم کے درمیان ڈھال ہے یہ روزہ، یہ مہینہ. لہذا اس کی قدر دانی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
دو عورتیں بھوک اور پیاس کی بنا پر جو کہ روزے دار ہیں مری جا رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دوبارہ ارشاد فرمایا خاموش رہے، تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا خاموش رہے، پھر نبی نے فرمایا کہ ان کو بلایا جائے، ان کو بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹورا ایک برتن منگوایا اور اس ایک عورت سے کہا کہ اس کے اندر قے کر، اس نے قے کی، وہ پیپ اور خون سے وہ آدھا کٹورا بھر گیا، پھر دوسری عورت کو بلایا، اس سے کہا اس میں قے کر، اس نے قے کی، باقی جو آدھا برتن وہ جو بچا تھا وہ بھی خون اور پیپ سے بھر گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اس نے حلال طریقے سے روزے کے جو ہے سحری کا اہتمام کیا اور حرام طریقے سے اس نے افطار کیا۔ حرام طریقے سے کس طرح کیا کہ یہ عورتیں جو ہے بہت زیادہ غیبتیں کرنے والی تھی، جس کی بنا پر جو ہے ان کو بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، غیبتوں سے بچنا یہ بھی ایک روزہ ہے، آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، اور جو ہے زبان کا روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے، ہاتھوں کے ذریعے چوری نہیں کرنی، گناہ کے لیے چل کر نہیں جانا، اور کانوں سے غلط نہیں سننا، موسیقی نہیں سننی، گانے نہیں سننے، گانے بجانوں کا اہتمام نہیں کرنا، زبان سے غیبت نہیں کرنی، اور جو ہے آنکھوں سے بد نظری نہیں کرنی۔ آپ کے پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ آپ پانی کا گھونٹ حلق سے نہ اتارے، کھانے کا لقمہ حلق سے نہ اتارے، یا آپ کے باطن کا بھی روزہ ہے اور آپ کا ظاہر کا بھی روزہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری بات ہے، یہ مکمل کر بیان کو ختم کرتا ہوں۔ تین روزے دار کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک روزہ دار وہ ہے جن کا تعلق عمومی روزے داروں کے ساتھ ہے، ایک روزے دار وہ ہے جن کا تعلق خصوصی روزے داروں کے ساتھ ہے، ایک روزے دار وہ ہے جن کا تعلق نہایتی خصوصی روزے داروں کے ساتھ ہے۔ جو عمومی روزے دار ہیں وہ لوگ ہیں جو ہے مفسدات روزوں سے بچنے والے ہیں، یہ عام لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ عمومی روزے داروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خصوصی روزے داروں میں شمار ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مفسدات روزوں سے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، اور جو ہے غلط سننے سے بچتے ہیں، ظاہر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، باطن کی بھی حفاظت کرتے ہیں، شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ خصوصی روزے دار ہیں، ان کا تعلق صالحین کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صالحین کے علامات میں سے ہے۔ تیسری قسم نہایتی روزے داروں کی ہے، یہ وہ روزے دار ہیں جو مفسدات روزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اور جو ہے گناہ ظاہر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، حرام کام نہیں کرتے، حرام غذائیں نہیں کھاتے، اور ساتھ ساتھ ان کا دل ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یہ نہایت روزے دار ہیں، یہ ان لوگوں کی علامات ہیں جو نبیوں کی صفات کہلاتی ہیں، جو صلحاء کی صفات کہلاتی ہیں، جو صدیقین کی صفات کہلاتی ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کا شمار یہ تیسری قسم نہایت روزے داروں میں شمار فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔